السلام علیکم، ویلکم ٹو ینگ مومنٹس آن لائن کورس فار کڈس۔ جی آج ہم پڑھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کے 4 مختلف نام کون کون سے ہیں اور ان ناموں کا مطلب کیا ہے، اور سب سے اہم بات کہ قرآن پاک کی 6666 آیات کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں کیسے آ جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سمری ہے، تو آیا یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پاک کے سارے ٹاپکس ان 7 آیات کے اندر سمو جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے کل 25 نام ہیں جو تفاسیر کی بکس میں آئے ہیں۔ لہا خمسۃ و عشرون اسماء، اس کے 25 نام ہیں، 25 نام ہیں۔ فیما یلی اربعۃ منہم، اور اس میں سے 4 یہ ہیں۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، السبع المثانی۔ فاتحۃ الکتاب کیا ہوتا ہے جی؟ مطلب یہ کہ ایک ایسی سورت جس سے کتاب شروع ہو رہی ہو، جس سے کتاب اوپن ہوتی ہو، جس سے کتاب کھلتی ہو، کیونکہ فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ پھر فاتحۃ القرآن، ایسی سورت، ایسی آیات جن سے قرآن پاک شروع ہوتا ہو، جن سے قرآن پاک کھلتا ہو۔ ام الکتاب، کتاب کی سردار، قرآن پاک کی سردار۔ اور السبع المثانی، ایسی 7 آیات، سبع ہوتا ہے 7، المثانی ہوتا ہے ریپیٹڈ، یعنی بار بار دہرانا۔ تو ایسی 7 آیات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسے ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ کو ہر رکعت میں دہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ام الکتاب کیسے، یعنی کتاب کی سردار کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے جتنے بھی ٹاپکس آئے ہیں ان سب کو 6 قسم کے ٹاپکس میں، 6 اقسام میں، 6 کائنڈس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں جتنی بھی آیات آئی ہیں ان میں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آیات آئی ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور معبود دوسرا کوئی نہیں، اللہ پاک کے صفات، اللہ پاک کیسے ہیں۔ نمبر 2، نبیوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، انبیاء کے نام، انبیاء کی فضیلت۔ نمبر 3، قیامت کے بارے میں، قیامت کا دن کیسا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی قیامت کے دن، ٹھیک ہے، لوگ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے، لوگ کیا بات کریں گے۔ تو یہ قیامت کے دن کے جو احوال ہیں ان کو ہم نے تیسری قسم میں اکٹھا کر دیا۔ نمبر 4، عبادت کے بارے میں، عبادت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کیسے ماننی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا غلام کیسے بننا ہے، اور عبادات کے احکامات کیا کیا ہیں، اور عبادت کتنی ضروری ہے، عبادت کی فضیلت، عبادت کریں گے تو کیا ملے گا، ٹھیک ہے، اور کون کون سی عبادت کرنی ہے۔ پھر نمبر 5، اللہ کا حکم ماننے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 6، ہم سے پچھلے لوگوں کے جو قصے آئے ہیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم موسیٰ، بنی اسرائیل کی قوم جو ہے، اور جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ، جو پچھلے لوگوں کے قصے ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب ہم نے چھٹی قسم میں اکٹھے کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے قرآن پاک میں جتنی بھی آیات تھیں ان کو 6 اقسام میں ڈیوائڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے جو یہ 7 آیات ہیں، آیا ان 6 ٹاپکس کا احاطہ کرتی ہیں؟ جی بالکل کرتی ہیں۔ وہ ایسے کہ قرآن پاک میں جو نمبر 1 ہم نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی بھی آیات آئی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان ساری آیات کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 2 آیات میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت پیار کرنے والا، بہت بہت مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو پہلی قسم کی آیات تھی وہ ان 2 آیات میں، سورۃ الفاتحہ کی ان 2 آیات میں سمو گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آیات آئی تھی، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ پہلی 2 سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی 2 آیات اس میں آ جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 2 ہم نے کہا تھا انبیاء کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کون ہیں، انبیاء کیسے تھے، انبیاء کی فضیلت۔ تو یہ جو ٹاپک ہے قرآن پاک کا، یہ
سورۃ الفاتحہ کی اس آیت میں آ جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ۔ یا اللہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیں جن پر آپ نے انعام کیا۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے وہ ہمیں ایکسپلینیشن دیتی ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: انبیاء، صدیقین یعنی انبیاء کے جو ساتھی تھے جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی اور انبیاء پر اولین ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ٹھیک ہے۔ اور شہداء یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اور صالحین نیک لوگ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو ہم اصل میں یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ہم نے دیکھا کہ جو قرآن پاک کا سیکنڈ ٹاپک تھا انبیاء کے بارے میں وہ اس آیت کے اندر آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ تیسرا ٹاپک تھا قیامت کے بارے میں، وہ اس آیت کے اندر آ گیا، مالک یوم الدین۔ بات ہی ختم کر دی اللہ پاک نے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں قیامت کے دن کے، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا۔ دیکھیں ہم کسی سالڈ چیز کے تو مالک ہو سکتے ہیں لیکن ہم وقت کے، لمحات کے، صدیوں اور سالوں اور دنوں کے مالک نہیں ہو سکتے۔ دن تو ہمارے ہاتھ سے چھوٹتے ہی چلے جاتے ہیں، سال ہمارے ہاتھ سے گزرتے چلے جاتے ہیں، ہم سالوں کے، دنوں کے اور سیکنڈ، ایون ایک سیکنڈ کے نینو حصے کے بھی ہم مالک نہیں بن سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا لمبا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سارے دن کے مالک ہیں۔ تو اس سارے دن میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، لوگ کیا سوچیں گے، لوگوں کی کیفیات کیا ہوگی، جو نیک لوگ ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے، وہ کیسے دکھیں گے قیامت والے دن، ان کی اپیرنس کیسی ہوگی، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے پچھتا رہے ہوں گے، کس طرح سے ان کو حسرتیں آ رہی ہوں گی کہ ہم نے کاش ہم دنیا میں یہ کر لیتے، کاش ہم دنیا میں نبیوں پر ایمان لاتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس سارے کے ساری جو آیات ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کے اس ایک آیت کے اندر آ جاتی، ان ساری آیات کی جو سمری ہے اس کو ہم نے کہہ دیا مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا، جس کو چاہے گا دوزخ میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اچھا جی، اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں کل 6 قسم کی باتیں۔ نمبر 4 عبادت کے بارے میں۔ عبادت مطلب یہ کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے نماز، روزہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلْبَیْتِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج یعنی اور صوم اور عمرہ یعنی صوم یعنی روزہ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ، نماز، یہ ساری کی ساری جو عبادات تھی یہ ساری کی ساری اس آیت کے اندر آ گئیں، ایاک نعبد، ٹھیک ہے، یعنی عبادات کے بارے میں جتنی بھی آیات آئی تھی اس کو ہم نے کہہ دی کہ ایاک نعبد، یہ جو آیت ہے ان سب آیات کی سمری ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ 5ویں جو قسم تھی، 5واں ٹاپک تھا قرآن پاک کا اللہ کا حکم ماننے کے بارے میں، تو ان ساری کی ساری آیات کو ہم نے کہہ دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تو آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ کا حکم ماننے کے بارے میں وہ آیات، یعنی ان آیات سے یہ مراد وہ والی آیات مراد ہیں جو اللہ کا حکم ماننے پر انکریج کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہمیں سیدھے راستے پر لے کر کے جاتی ہیں، اور جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہیں، جو ہمیں روشنی دکھاتی ہیں۔ تو جو بھی آیات ہدایت کے متعلق آئی ہیں، راستے کے متعلق آئی ہیں، اللہ کا حکم ماننے کی تاکید کے بارے میں آئی ہیں، وہ ساری کی ساری آیات ان 2 آیات کے اندر آ جاتی ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اگر ہمیں یا اللہ ہمیں آپ کا کوئی حکم مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو ہم آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں، اگر ہمیں آپ کا حکم ماننے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں،
اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں۔ اہدنا کے دو مطلب ہوتے ہیں، سیدھے راستے پر چلائیے گا، سیدھے راستے پر رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 6، ہم سے پچھلے لوگوں کی سٹوریز، یعنی ہم سے پچھلے لوگوں کے جو قصے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اس آیت کے اندر آ جاتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے گا جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن سے آپ ناراض ہوئے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو صحیح راستے سے ہٹ گئے۔ یہاں پر میں نے غلطی سے صراط الذین انعمت علیہم والی آیت ریپیٹ کر دی ہے، یہ والی آیت یہاں پہ نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ اوپر گزر چکی ہے، یہ انبیاء کے بارے میں ہے۔ انبیاء کے جو معلومات ہیں وہ اس آیت کے اندر آئیں گی۔ جو ہم سے پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، جیسے قوم عاد پر اللہ کا عذاب اترا، قوم سمود پر، قوم نوح پر، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے دوسری قوموں پر، تو ان سارے لوگوں کا قصہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنے بھی ان کے قصے آئے ہیں، ان کو ہم دو چیزوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ یا تو وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور یا وہ لوگ جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے، جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن پاک میں کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، قوم لوط پر جیسے کہ، ٹھیک ہے، قوم نوح پر جبکہ وہ سب کے سب پانی میں غرق کر دیے گئے، پھر بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان سارے کے سارے قصوں کو اس آیت کے اندر لے کے آ جانا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مطلب ہمارا ایمان ہے کہ ہم ان سارے کے سارے قصوں کو اس آیت کے اندر سمرائز ہوا ہوا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن سے آپ ناراض ہوئے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہودی جو ہے نا ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، ولدوالین، اور ولدوالین سے مراد نصارہ ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ دیکھیں، ناراض ان لوگوں سے ہو جاتا ہے جن کو سیدھے راستے کا پتہ ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر سیدھے راستے سے جب وہ غلطی کرتے ہیں جان بوجھ کر، تو اس بچے پر غصہ آتا ہے، اس پر غصہ آتا ہے جس کو ایک چیز پتہ تھی اور اس نے جان بوجھ کے وہ کام کیا کہ یہ غلط ہے، پھر بھی اس نے نہیں، پھر بھی میں نے کرنا ہے۔ تو یہودیوں پر اسی لیے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا کہ ان کو حق بات پتہ تھی لیکن حق بات چھپا دیا کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، ولدوالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ واقعتاً ام الکتاب ہے، کتاب کی سردار ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے اندر قرآن پاک کے ساری کی ساری آیات کا خلاصہ آ جاتا ہے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے، ام القرآن کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ سے متعلق ایک حدیث میں نے کوٹ کی ہوئی ہے، اور یہ بھی حدیث ہے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آسان طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیث ہے یہاں پر سورۃ الفاتحہ کی، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں کہیں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہم نے دیکھی سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس اسپیشل، اس خاص خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے: ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور سورۃ الکوثر، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہاں پہ اپنا لیسن ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔